اچھے عنوان سے والدین کو بھی گھیرے میں لے لیتے ہیں، بالکل غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ ان کے لیے صرف دعا ہوگی۔ تو اور دوسرے نمبر پر جیسے عاجز نے کہا کہ کتابوں کا مہیا کرنا، کوئی بیان لگا دینا، یا کوئی معتمد متقی اور سمجھدار قسم کے جو عالم دین ہوتے ہیں، محلے کے، بستی کے، یا پھر کوئی اور بڑے دیندار بزرگ قسم کے، بڑی عمر کے، ان کے سامنے جا کر بہت ادب سے حالات بتا کر ان سے یہ کہنا کہ آپ حکمت کے ساتھ فہمائش کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے ذرا ہمارے والد کو اس طرف لے آئیے۔ اس طرح کی کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن کھڑے کھڑے ان کو وہاں پر کچھ کہہ دینا غلط ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بات چل پڑی تو آج عرض کر رہا ہے، یہ شکل بہت اچھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اور جماعت کے ہمارے احباب سے کہا جائے کہ ذرا ان کو نماز کی طرف لے آؤ اور ان کو دین پر لاؤ، اچھی چیز ہے، لیکن اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ ایک جگہ ایسے ہوا کہ باپ جماعت لے کر گشت کرتے ہوئے بیٹا گھر پر پہنچا اور والد کو اندر سے بلایا گیا۔ والد نے تو اکرام کیا، جماعت کو اندر بلایا کہ بیٹھ کے بات کریں گے، تو وہ آئے اور دعوت دینے لگے، کرنے لگے۔ تو کرتے کرتے ان صاحب نے غلطی یہ کر دی کہ بچے کی طرف اشارہ کیا، دیکھو ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے، یہ نمازی ہے، فلاں ہے، اس طرح کی بات۔ اب وہاں ان کے ذہن میں کیا آیا؟ یقیناً یہی بات آئی نا کہ میں بے نمازی ہوں، میرا بیٹا نمازی ہے اور مجھے جو ہے نماز کے لیے بولا جا رہا ہے۔ تو بات مکمل ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اجی ہمارا بیٹا تو پڑھتا ہی ہے نا، کافی ہے۔ ناراض ہو گئے، وہ تکلیف ہوئی ان کو۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تو پڑھتا ہی ہے نا نماز، کافی ہے، یہ پڑھ لے کافی ہے، اب آئندہ کبھی وہ نماز کی طرف آئے گا۔ طریقہ غلط کیسے ہوا؟ اس نالائق بیٹے کو نہیں جانا چاہیے تھا جماعت کے ساتھ میں، یہ کیوں گیا؟ یہ کہیں اور جاتا یا نہیں جاتا، مسجد ہی میں بیٹھا رہتا اور جماعت جاتی اور باپ کو دعوت دیتی، یہ طریقہ صحیح تھا۔ تو اگر باپ کو دعوت دینی ہو، اسے بلانا ہو، تو پھر باپ کا جو چھوٹا ہوتا ہے نا، چاہے بھتیجا ہو، بیٹا ہو، بھانجا ہو، چھوٹا بھائی ہو، وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کو ذلت محسوس ہوتی ہے، صبح کی محسوس ہوتی ہے کہ یہ بھی آگے مجھے جماعت کے ساتھ دعوت دینے کے لیے۔ ضرور دعوت دی جائے، بے شک اچھا طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، لیکن اولاد کا جانا غلط۔ تو ماں باپ کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک نوجوان نے آگے پوچھا کہ صاف منع کرتے ہیں آپ کی مجلس میں جانے سے ہمارے والد، میں نے کہا نہ آیا کرو، نہ ہو، فرض نہیں ہے مجلس میں آنا، آن لائن ہوتی ہے، سن لیا کرو۔ آپ کے والد خود دیکھیں گے، آپ آن لائن سنیں گے، وہ پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے، تو آپ کہنا کہ آن لائن مجلس سن رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے حکم فرمایا تھا نہ جانے کے لیے، تو آپ کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، میں نہیں گیا۔ وہ خود ہی بھیجیں گے اگلی دفعہ آپ کو۔ اخلاق دکھاؤ اپنے، اخلاق دکھاتے ہی نہیں۔ کوئی سالک ہے، کسی شیخ سے بیعت ہے اور اس کو اتنے سال ہو گئے یا اتنے مہینے ہو گئے، جو بھی ہو گیا، لیکن وہ مجلس میں آنے کے لیے اپنے باپ سے لڑ رہا ہے، تو وہ سیکھا کیا پھر اپنے شیخ سے؟ یا وہ جماعت میں جانے کے لیے اپنے باپ سے لڑ رہا ہے، تو پھر جماعت میں جا کے سیکھا کیا؟ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے والدین سے بھیڑنا گناہ کبیرہ ہے، جو نہ صرف یہ کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، بلکہ ان کے پیر پکڑ کے جب تک ان سے معاف نہیں کروا لیے تب تک بھی نہیں ہوتا، اور ان کی آہ لے کر ان کے دل کو دکھا کر آپ جبرائیل بھی بن جائیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی تھی وہ ابھی آپ نے سنی کہ اللہ کا فرما بردار ہو تب بھی ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک اپنے نافرمانوں میں اس کا شمار کرتے ہیں۔ تو پہلے والدین کو راضی کرو، اور ایک سعادت مند بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے والدین کو راضی کرنا کوئی بڑا کام نہیں،
والدین تو ہے ہی اپنی محبتوں کا پورا کوٹا آپ کے اندر ڈالنے کے لیے، وہ پیدا ہی اسی لیے ہوئے۔ خون خار جانور کے سینے میں بھی اللہ پاک اپنی اولاد کے لیے رحم ڈالتے ہیں، محبت کا جذبہ ڈالتے ہیں، تو وہ تو انسان ہے، وہ خونخوار درندے تھوڑی ہیں۔ ان کے دل میں کیا اپنی اولاد کے لیے محبت کا جذبہ نہیں ہوگا؟ چاہے کتنا ہی سخت دل باپ ہو، سخت دل ماں ہو، کم سے کم آخر وقت میں تو سدھر جاتے ہیں اپنی اولاد کے اعتبار سے، یہ دیکھا گیا۔ مگر آپ صبر سے کام لیں، تو وہ چیزیں جو فرائض کے درجے میں نہیں آتی ان میں والدین کی اطاعت لازم ہے، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں، فرض نماز پڑھنے کے لیے کوئی والدین اگر روکیں تو ظاہر سی بات ہے نہیں رک سکتے، فرض نماز تو فرض نماز ہے۔ ایسے مجبور ہیں وہ کہ آپ کا 5 منٹ کے لیے بھی باہر جانا ان کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ روک رہے ہیں تو آپ رک جائیے، جماعت کی نماز نہیں ہے باپ پر، گھر میں رکیے، جماعت معاف ہے، جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر وہ انتہا درجہ بھی ناراض ہو رہے ہوں تو آپ کم سے کم 2 منٹ میں اپنی نماز پوری کیجیے، لیکن فرض نہیں چھوڑ سکتے۔ شریعت نے سارے حدود بتائیں، سارے آداب بتائیں، ان کے اندر ان کے دائرے میں رہ کر ہمیں کام کرنا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں پر ماں باپ کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے اور جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو جو اللہ نے مقام دیا ہے اس کو سامنے رکھا جائے۔ دنیا میں یہی ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن کا حکم ہے کہ تم انہیں اف بھی نہ کہو، فلا تقل لہما اف۔ کبھی کبھار ماں باپ کے بار بار کہنے پر، چڑ جانے پر جو بچے کرتے نا، شٹ شاٹ، وہ مراد ہے اف سے۔ یہ شٹ بھی نہیں کرنا، کیا پریشانی ہے۔ اس سے جو انداز اختیار کیا جاتا نا، اگرچہ زبان سے لفظ نہ بولا جائے، وہ بھی اس میں آتا، ولا تقل لہما اف۔ نہ ان کے سامنے بولنا، نہ پیٹھ پیچھے بولنا، خوشی خوشی سارے کام کرنا۔ تو جب ان کا یہ مقام ہے تو پھر ایسی حرکت نہیں کی جا سکتی ہے کہ آپ کریں دین اور وہ ہو جائے دنیا، کیونکہ دین پر عمل جو ہے نفس کے اعتبار سے نہیں کیا جاتا۔ بہت سارے لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں نفس کو خوش کرنے کے لیے، کہ جی میں آ رہا ہے ماہانہ مجلس میں جاؤں، اور اب والدین رکاوٹ بنے کہ اولاد رکاوٹ بنے کہ بیوی رکاوٹ بنے، جانا ہی جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئے گا تو نفس کو مزہ ملے گا، تو وہ نفس کے لیے آیا، اللہ کے لیے نہیں آیا۔ اور یہاں پر یہی تو سکھایا جا رہا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ایک سانس کا چھوڑنا اور ایک سانس لینا، وہ سب اللہ کے لیے ہو۔ یہ تو اللہ کے لیے کہاں ہوا پھر یہ؟ میری شدید خواہش کے باوجود اگر میں شیخ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں، والدین رکاوٹ بن جائیں، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ یہ من اللہ ہے، اللہ چاہ رہے ایسا۔ اب کیا کرے گا بندہ؟ مجبور ہو کے دعا کا سہارا لے گا کہ اے اللہ مجھے فیض سے محروم نہ فرمائیے۔ اور کیا عجب کہ اللہ پاک والدین کو خوش کرنے کے اس نتیجے میں اللہ اس کو آنے والوں سے زیادہ فیض عطا فرما دے، مجلس میں شریک ہونے والوں سے زیادہ فیض عطا فرما دے۔ ہمارے ہاں تو یہی تعلیم، والدین کو بھی یہ پیغام ملے اور خود اولاد کو بھی، کہ ہم یہاں سے یہ تعلیم نہیں دیتے کہ تمہیں ہر حال میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، چاہے تمہارے والدین کی اجازت ہو یا نہ ہو، ایسا بالکل نہیں۔ پہلے والدین جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی بات نہ ہو تب تک ان کی بات مانی جائے گی، کیونکہ مجلس میں شریک ہونا نہ ہونا یہ اللہ رسول کے خلاف والی بات نہیں ہے، یہ ایک انتظام کی بات ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آنے پر جو فائدے ہوں گے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن چونکہ والدین کا حکم نہیں ہے اس لیے نہیں۔ اللہ پاک نے اپنا ایک حق کہ نماز مرد اگر پڑھے تو مسجد آ کر جماعت کے ساتھ پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب عمل ہے۔ جان بوجھ کے جو اس عمل کو چھوڑے گا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، وہ گناہ گار ہوگا بغیر کسی عذر کے۔ یہ ایک حق ہے اللہ کا، اللہ نے والدین کی خاطر اس کو معاف کر دیا کہ اگر ان کو ضرورت ہو تو جماعت کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے تم گھر میں پڑھ لو۔ تو جب اللہ اپنا ایک حق معاف کر رہے ہیں، جماعت معاف کر رہے ہیں،
تو کوئی شیخ یہ نہیں کہے گا کہ میری مجلس میں نہیں آنا یہ میں تم کو معاف نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کہے گا، وہ معاف ہے ان کی طرف سے، بدرجہ والا معاف ہے۔ ویسے قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل جو ہے وہ سامنے ہونا چاہیے ایسے واقعات میں، کہ ماں کی اجازت نہیں ملی وہ پہنچے نہیں، اور جب ملی تو ایسے وقت میں پہنچے کہ پھر نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکی تو واپس چلے گئے۔ صحابیت کے شرف سے تو وہ محروم یقیناً ہوئے کہ جو اصول تھا صحابیت کے لیے وہ وہاں پر فٹ نہیں ہوا، کہ نبی علیہ السلام ایمان کی حالت میں سامنے والے کو ایک لمحے کے لیے صحیح کیوں نہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، یہ ضروری تھا صحابیت کے لیے۔ اگر اویس قرنی کو پتہ نہ چلتا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے، اور آپ علیہ السلام ان کو جاتے ہوئے بھی اگر دیکھ لیتے اور لوگ کہتے کہ یا رسول اللہ یہ اویس قرنی آپ سے ملنے آئے تھے لیکن مل نہیں پائے اور اب جا رہے ہیں، وہ صحابی ہو کر ہی واپس آتے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام ان کو دیکھ نہیں پائے اس لیے وہ صحابی نہیں بن سکے، لیکن اسی ماں کی وجہ سے ان کو وہ مقام ملا کہ وہ سید التابعین ہے، کہ تابعین میں تو پہلا مقام انہی کا ہے۔ اور مثال آج تک بھی حضرات علماء اور مشائخ یہی دیتے کہ لاکھوں کروڑوں اویس قرنی بھی ہو جائیں تو صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اویس قرنی کا نام کیوں آ رہا ہے لاکھوں کروڑوں اویس قرنی ہو جائیں؟ اس لیے کہ تابعین میں پہلا نام انہی کا ہے۔ ان کو صحابیت تک جانے میں صرف ایک چیز کی رکاوٹ، آج کے دور میں اگر کسی کو مان لو کہ اتنی بڑی فضیلت ملنے کا چانس ہو اور وہ صرف ماں کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، کون ہیں ایسے اس دور میں؟ صبح قیامت تک کے لیے صحابہ کی صف میں آنے سے بندہ محروم ہو گیا۔ صحابی کی فضیلت تو سبحان اللہ، اس فضیلت کے کیا کہنے، یہی ایک بات کافی ہے کہ خود ان جیسے لاکھوں کروڑوں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور وہ صحابی کون؟ ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے سے مراد کون تھے صحابی؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نہیں، وہ صحابی جس سے نبی علیہ السلام کی صرف ایک ہی مرتبہ ملاقات، صرف ایک دفعہ ہی آپ علیہ السلام نے دیکھا اس کو، اور پھر پوری زندگی نہ اس نے نبی کو دیکھا اور نہ نبی نے اس کو دیکھا، اور ملاقات صرف ایک ہی بار ہوئی۔ جیسے وہ ہے نا، ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، وہ پوچھے یا رسول اللہ اگر میں شریک ہو جاؤں اور پھر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فضیلت سنائی، وہ اٹھا اور وہاں سے میدان جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا۔ وہ صحابی یہ تو تھا، ایک ہی دفعہ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا، اور اس نے بھی نبی علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ دیکھا، اس کے برابر بھی کروڑوں اویس قرنی نہیں ہو سکتے، ایسا صحابی۔ تو صحابی کی یہ فضیلت ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت سے اویس قرنی اپنی ماں کی وجہ سے محروم ہوئے، تو آپ اپنے والدین کی وجہ سے اگر مجلس میں آنے سے محروم ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز، لیکن والدین کو ناخوش کرنا گناہ ہے، ان کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور شریعت کا صحیح علم اور اس پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔